الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کل سے ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں چل رہی تھی۔ کل ہم نے 2 معمولات پڑھے، آج اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال نماز تہجد ادا فرماتے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی میں اور زیادہ ذوق و شوق اور انہماک کا مظاہرہ فرماتے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ رمضان المبارک اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، وہ کتنی لمبی ہوتی تھیں، ان میں کتنی خوبی ہوتی تھی، اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، یہ چاروں بھی کتنی لمبی ہوتی اور ان میں کتنی خوبی ہوتی، اس کے متعلق بھی نہ پوچھو۔ پھر آپ 3 وتر پڑھتے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہیں، دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ حدیث پاک میں رمضان اور غیر رمضان کے الفاظ ہیں، یعنی سارا سال آپ کا یہ معمول تھا، صرف رمضان میں نہیں بلکہ تراویح تو صرف رمضان المبارک میں ہوتی ہے، لہٰذا اس حدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز تہجد ہے، تراویح نہیں۔ صرف تہجد ہی پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ بعض روایات کے مطابق رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ اذا دخل رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ۔ جیسے ہی ماہ رمضان شریف شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اس کے اختتام تک آرام نہ فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیاض اور سخی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو، آپ نے انکار کیا ہو، بلکہ آپ تو سائل کی طلب سے بھی زیادہ عطا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی احسن الناس و اجود الناس و اشجاع الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سخی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے
کہ آپ کے پاس مال و دولت کے انبار لگ گئے، لیکن آپ نے فوراً لوگوں میں تقسیم فرما دیے، اور آپ کا فرمانے عالی شان ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالی دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور صدقات و خیرات میں باقی مہینوں کے نسبت بہت زیادہ کثرت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا دریا بنایا تھا، جو رمضان میں نا پیدا کنارہ سمندر بن جاتا، جس کی موجوں کی کوئی انتہا نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کا دریائے سخاوت رمضان المبارک میں اس وقت بہت جوش پر ہوتا جب حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں آپ سے ملاقات فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و احسان کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، کان رسول اللہ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وآتایا کل سائل۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں دل کھول کر مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں تسبیح و تحلیل اور دعائیں کثرت سے کرتے، کیونکہ آپ اس راز سے آشنا تھے کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عدل کرنے والے حکمران کی دعا، مظلوم کی دعا، اور تیسرا والصائم حتی یفطر، اور روزہ دار افطار کے وقت جو دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے دعا کرتے اور امت کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ اور تزکیہ نفس تھا۔ آپ کا یہ مشن رمضان المبارک میں بھی جاری رہتا، عبادات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھتے، رمضان المبارک کے فضائل کے ساتھ ساتھ روزہ کے آداب اور مسائل بتاتے، قضاء اور کفارہ وغیرہ کے احکام بتاتے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بھائی بہنوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔